السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لائے ہیں کچھ انتہائی دلچسپ اسلامی حقائق اور قرآنی معلومات جو آپ نے شاید پہلے کبھی نہیں سنی ہوں۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور جانیں کہ آپ کتنے علم دین کے ماہر ہیں۔ شروع کرتے ہیں پہلے سوال سے۔ قرآن پاک کی سب سے مختصر سورت کون سی ہے؟ درست جواب ہے سورۃ الکوثر۔ صرف 3 آیات پر مشتمل سورۃ الکوثر قرآن پاک کی سب سے مختصر مگر عظیم معنی رکھنے والی سورت ہے۔ سوال ہے، قرآن مجید میں سب سے زیادہ ذکر کس نبی کا آیا ہے؟ درست جواب ہے حضرت موسیٰ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں تقریباً 136 بار آیا ہے، جو کسی بھی نبی کے ذکر سے سب سے زیادہ ہے۔ سوال ہے، انسان کی حفاظت پر اللہ تعالیٰ نے کتنے فرشتے مقرر کیے ہیں؟ جواب ہے 2 فرشتے۔ ہر انسان کے ساتھ دن اور رات میں 2 فرشتے اس کی حفاظت کے لیے مقرر ہوتے ہیں۔ یہ فرشتے اللہ کے حکم سے انسان کو نظر نہ آنے والی آفات سے بچاتے رہتے ہیں۔ سوال ہے، سب سے پہلے اذان کس نے دی؟ درست جواب ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسلام کی پہلی اذان حضرت بلال کی آواز سے بلند ہوئی۔ سوال ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت کہاں ہیں؟ درست جواب ہے آسمان پر زندہ موجود ہیں۔ قرآن پاک کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا اور قیامت سے پہلے دوبارہ زمین پر نازل ہوں گے۔ سوال ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی بار حج ادا کیا؟ درست جواب ہے 1 بار۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں صرف 1 بار حج کیا، جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ حجۃ الوداع وہ تاریخی حج تھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مشہور خطبہ دیا، جسے انسانیت کا عظیم ترین منشور کہا جاتا ہے۔ سوال ہے، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال کس بارے میں ہوگا؟ جواب ہے نماز۔ حدیث کے مطابق قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے اس کی نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی آسان ہو جائیں گے۔ سوال ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کتنے انبیاء کے ناموں کا ذکر فرمایا ہے؟ درست جواب ہے 25۔ قرآن کریم میں 25 انبیاء کے نام واضح طور پر بیان کیے گئے ہیں تاکہ انسان ان کی زندگیوں سے عملی ہدایات لے سکے۔ سوال ہے، سورۃ توبہ کی وہ کون سی خاص بات ہے جو اسے قرآن کی دیگر سورتوں سے منفرد بناتی ہے؟ جواب ہے بسم اللہ کے بغیر۔ سورۃ توبہ واحد سورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔ علماء کے مطابق سورۃ توبہ میں منافقین اور کفار کے خلاف سخت احکامات نازل ہوئے، اسی لیے یہ سورت رحمت کا اعلان بسم اللہ کے بغیر شروع کی گئی۔ یہی پہلو اسے قرآن کی دیگر سورتوں سے منفرد بناتا ہے۔ سوال ہے، قیامت کے دن جنت میں داخل ہونے والا سب سے پہلا شخص کون ہوگا؟ درست جواب ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کا دروازہ کھولیں گے اور سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، اور اس کے بعد امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب امتوں پر سبقت دی جائے گی۔ سوال ہے، نماز میں سورۃ الفاتحہ کتنی بار پڑھنا واجب ہے؟ درست جواب ہے 1 بار۔ سورۃ الفاتحہ ہر رکعت میں 1 بار پڑھنا واجب ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، کیونکہ حدیث میں آیا ہے
جس نے سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یہی واحد سورت ہے جسے ہر رکعت میں لازمی پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سوال ہے، قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے ناموں کا ذکر آیا ہے؟ درست جواب ہے 4۔ قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 ناموں کا ذکر آیا ہے۔ سوال ہے، قیامت کے دن سور پھونکنے والا فرشتہ کون ہوگا؟ درست جواب ہے اسرافیل۔ حدیث و قرآن کی وضاحت کے مطابق اسرافیل کے سور پھونکنے سے تمام مخلوق کی موت واقع ہوگی اور زمین و آسمان ہل جائیں گے۔ سوال ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کتنی بار پورا قرآن سنانے آئے؟ درست جواب ہے 2 بار۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 2 بار پورا قرآن سنانے آئے۔ سوال ہے، قرآن کریم کی سب سے زیادہ آیات والی سورت کون سی ہے؟ درست جواب ہے سورۃ البقرہ۔ 286 آیات پر مشتمل سورۃ البقرہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے، جو مسلمانوں کے لیے مکمل رہنمائی اور احکامات کا خزانہ ہے۔ ناظرین، آپ نے کتنے سوالات کے صحیح جواب دیے؟ کامنٹس میں اپنا سکور ضرور لکھیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ اگلا اسلامی کوئز آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ جزاک اللہ خیرہ۔